اس بیچ میں ذرا دو تین لوگ بڑے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جو بڑے دیکھ کر یہ دو تین لوگ آ جاؤ آپ آ جاؤ یہاں بیٹھو بھائی، یہ سمجھے کہ نہیں؟ ارے آ جاؤ، ایک آدمی یہاں بیٹھو، ایک آدمی ہوتا ہے کوئی لوگ آ جاؤ، 20 منٹ کا سوال ہے، بس 20 منٹ اٹھ کے آگے آ جاؤ، یہاں آگے آؤ گے تو چپ رہیں گے، نہیں آؤ گے تو چپ نہیں بیٹھے گے۔ ارے وہ کالا کرتے والے آ جاؤ بھیا، آ جاؤ یہاں، اچھا اکیلے سوال چلے ٹھیک ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، سرم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں اور خصوصاً آج کے اجلاس کے صدر محترم عالی جناب مولانا ڈاکٹر بدر اسلام نقوی صاحب، ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب اور ہمارے استاد گرامی قاری محمود عالم صاحب، ہم لوگ چونکہ زیادہ دنوں کے بعد موقع نکالتے ہیں تو اتنی چیزوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، اس سمجھ میں نہیں آتا کہ پروگرام کیا ہے۔ بہت سے بچوں کے پروگرام کو ہم کو شارٹ کرنا پڑا، جو بچے لمبا کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو بس کرو بیٹا بس کرو۔ اگر صرف بچوں کا پروگرام ہی رکھا جائے تو 10-11 بج جائے، بڑوں کے پروگرام کی اس میں گنجائش نہیں، لیکن ہم لوگ تو سارا کام جگاڑ میں چلاتے ہیں نا۔ اتنی کہاں مہلت ہے، اتنی کہاں فرصت ہے کہ بچوں کا پروگرام الگ کریں، پھر بڑوں کا پروگرام الگ کریں، پھر رمضان کے لیے استقبال کا پروگرام الگ کریں، پھر خواتین کے لیے کچھ الگ سے مجلس کریں، کون جائے بڑا جھمیلا سکتے ہیں۔ یہ تو مولوی صاحب لوگوں کا کام ہے جو تھوڑی ہمت کر لیتے ہیں اور بزبان کلیم عاجز یہ زلفیں کس طرح سلجھائی ہم نے، ہم سمجھتے ہیں یہ زلفیں کس طرح سلجھائی ہم سمجھتے ہیں، کسے سمجھانے جائے یہ بکیرا کون سمجھے گا؟ کوئی نہیں سمجھے گا۔ سمجھانا بھی چاہے تو بھی سمجھنے کو لوگ تیار ہیں۔ کیا آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ بچوں نے جو یہاں پہ آگے قرار کی، جو سورتیں پڑھی، ایسے ہی ہو گیا؟ ایسے ہی ہو گیا؟ کوئی کر سکتا ہے کیا؟ جس نے دینیات کے مکتب میں نہ پڑھا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ کسی ایک بچے کی سورہ فاتحہ کے مقابل اپنی سورہ فاتحہ نہیں سنا سکتا ہے۔ کوئی حافظ عالم کو چھوڑ دیجیے، ہے کسی کو قبول ہے چیلنج؟ آئے میری جیب پہ 500 کا ایک نوٹ ہوگا، انعام ملا اسی وقت آ جائے، کوئی ہو تو ہے کوئی چیلنج کرتے چلے قبول کرنے کو تیار؟ ہمیں خوب پتا ہے، ہم بھی چونکہ اسی زمین کے ہیں، اسی مٹی سے ہیں، تو ہم کو اپنے اوقات کا تو پتا ہے کہ ہم کتنی اوقات کے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت جو دینیات کے مکتب کی خاص طور پر محنت ہے، یہ ایمان کی جڑوں میں پانی پہنچانے کی محنت ہے۔ یہ ایمانی درخت جس میں پھل پھول آپ کو دکھائی دیں گے، سروں پہ ٹوپیاں اگر چمکیں گی، چہروں پہ نورانی داڑھی اگر سجے گی، مسجدیں اگر آباد ہوں گی، رمضان کا احترام اگر باقی رہے گا، خواتین میں اگر پردہ زندہ ہوگا، اپنے نسلوں کے لیے حفاظت کی فکر اگر ہوگی، ہماری بچیوں کے اندر عزت و عصمت اور حیاداری اگر ہوگی، تو اس کی جڑیں یہیں سے مضبوط ہوگی۔ وہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے یہ سبق پڑھایا جائے۔ میں نے کہا نا
اقبال نے کیا کہا؟ صنم کدا ہے جہاں، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں، ہر جگہ بے حیائی کی بات ہے، عریانیت کی بات ہے، فحاشی کی بات ہے، گالی گلوچ کی بات ہے، جوا کی بات ہے، ستے کی بات ہے، بیٹھ کے موبائل پہ رات گھنانے کی بات ہے، فحشیات کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں بیدار نہیں رہی۔ اقبال نے جن جوانوں کی جوانی کی تمنا کی تھی اور جو جوانوں سے چاہتے تھے، اے کاش ہمارا جوان وہی جوان بن جاتا۔ یہ شکوہ اقبال نے آپ ہی سے کیا تھا۔ تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ، آپ کی جو مینٹلٹی ہے، وہ آپ صرف اور صرف دنیا کے عیش و آرام کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ صرف زمین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اے کاش ہم اپنی حقیقت کو سمجھ لیتے۔ ہم سمجھتے کہ ہم کیا ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ آپ جدھر جائیں زمانے کا رخ نہ ہو سکتا۔ آپ اپنی حقیقت کو اگر سمجھ لیں تو پورے سماج اور معاشرے کو صحیح رخ دے سکتے ہیں۔ آپ اگر سمجھ لیں تو بڑے سے بڑا تعلیمی نظام آپ قائم کر سکتے ہیں۔ آپ اگر اپنی حیثیت کو محسوس کر لیں تو آپ سماج کے اندر انقلاب کر پھیلا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو اپنی حقیقت اور حیثیت کو سمجھنا ہوگا۔ آپ وہ ہیرا ہے جو کیچڑ میں گر گیا ہے۔ آپ کی اوقات میں نہیں ہے، آپ اب بھی اتنے ہی قیمتی ہیں، بس اوپر سے اس کیچڑ کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اس گندگی کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، سوچ آپ کی بدل گئی۔ بس اگر سوچ ہے تو بس اتنی پیسے زیادہ سے زیادہ کیسے کمانے۔ اور بعض ہمارے نوجوانوں کی حالت تو یہ سننے میں آئی کہ اس کے لیے سٹا تک لگانے سے بات نہیں آتی۔ ابھی ڈریم 11 اور فلان فلان پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے۔ بعض لڑکوں کے بارے میں سنا کہ لاکھوں لاکھ روپے کا سٹا لگایا۔ یہ ہمارا نوجوان جس کو اس قوم کی تعمیر کی پوری ذمہ داری نبھانی ہے، پورے سماج کو صحیح رخ میں لے کے جانا ہے، یہ ہمارا نوجوان سکتے ہیں اپنی گاڑی دولت، اپنی دولت یا اپنے باپ کی دولت گنوا رہا ہے۔ نہیں، یہ مسلمان نوجوان نہیں ہو سکتا۔ یہ نوجوان رخ اس کا پھر گیا ہے، کسی غیر کے چکر میں آ گیا ہے، اس نے اپنی حیثیت کو بھلا دیا ہے۔ سمجھو اپنی حیثیت کو سمجھو۔ وہ افلاکی اندیشہ آسمانوں پہ کیا ہو رہا ہے، جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے، اللہ کے عرش پر کیا فیصلے ہونے ہیں، وہ سوچ اپنے اندر پیدا کرو۔ اوقاتی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر جو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی جگہ۔ تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے۔ اڑتے جو ہو، بہت پر پھڑپڑاتے ہو، زمانہ تمہارا پر کترنے کی پوری تیاری نہیں بلکہ کتر بھی رہا ہے، پھر بھی تمہارے پر اڑنے سے باز نہیں آتے، اس لیے کہ تمہاری فطرت شاہینی ہے، تم اڑو گے، زمانہ تمہارے پر اٹھائے گا، لیکن اس کے باوجود پھر تمہارے پر چڑھیں گے اور پھر تم اتنی ہی اڑان طے کرو گے۔ تمہاری اصل یہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا ہے دبائے۔ یہ دبنے والا نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان، اس کے اندر جو اسپرٹ ہے، اس کے اندر جو قوت ہے، اس کے اندر جو ہمت ہے، اس کے اندر جو حوصلہ ہے، اس کے اندر جو جرأت ہے، اگر یہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرے، اپنی انرجی کو محفوظ کر لے، تو خدا کی قسم پورے سماج کا مقابلہ دو چند نوجوان کر سکتے ہیں۔ ہر اعتبار سے کہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہر منزل کو یہ چھو سکتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے۔
مگر اپنی حیثیت کو آپ سمجھو، تیری پرواز دولاتی نہیں ہے، یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری۔ شاہین آپ جانتے ہیں شاہین کس کو کہتے ہیں؟ نام ہوتا ہے کو شاہین ایک پرندہ ہوتا جو اپنی اوقات سے زیادہ اپنے شکار کا وزن اٹھانے کی ہمت رکھتا ہے، صرف ہمت کی بنیاد پر۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا؟ ہر دیر کھل سکتی ہے، ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے نوجوان گھبرائے نہیں، ہمت نہ چھوٹی کرے، حوصلے نہ کم کرے، لاکھ مخالفتیں ہوتی ہیں لیکن جو ہمت والے ہوتے ہیں ان کی ہمتیں اور کڑی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جتنی مخالفت ہوتی ہے اتنا ہی دل مضبوط ہوتا ہے۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ وہی شاہین ہے۔ شاہین عقاب ایک ہی پرندے کو کہتے ہیں۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ جو تیز ہوائیں چل رہی ہیں، آندھیاں چل رہی ہیں، تم کو اڑنے نہیں دے رہی ہیں، تمہارے پروں کو پھرپھرانے میں جو آنے آ رہی ہیں، گھبراؤ نہیں۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بات ہو ہمت، اڑو اوپر، تعلیم کے میدان میں، معاشیات کے میدان میں، کمائی کے میدان میں، سماج کو سدھارنے کے میدان میں، اصلاح کے میدان میں، حیا کے میدان میں، عفت کے میدان میں، آپسی میل جول کے میدان میں بڑھو آگے، بڑھتے چلے جاؤ، کوئی تمہارا قدم پیچھے نہیں کھینچ سکتا۔ لیکن اگر تم ہی نہ کرنا چاہو تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہیں، ہمت تو آپ کو کرنا ہو۔ یہ شاہین اور یہ عقاب جانتے ہیں، لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ عقاب جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، سینکڑوں سال کی عمر ہو جانے کے بعد جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے پر بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو اب اس کو اڑنے میں دشواری ہوتی ہے، شکار کرنے میں دشواری ہوتی ہے، تو پھر سے یہ اپنے آپ کو تازہ دم بنانے کے لیے ایک بڑی کڑی محنت کرتا ہے۔ اگر آپ اصل میں شاہین ہیں، اگر آپ کے اندر قماری روح ہے تو آپ کو بھی وہ کڑی محنت کرنا ہوگی۔ اقبال نے یوں ہی عقاب اور شاہین کو آتے میں نمونہ نہیں بنایا، اقبالیات کے پڑھیے تو جگہ جگہ عقاب اور شاہین کا تذکرہ ملے گا۔ وہ کرتا کیا ہے، جب سینکڑوں سال کی اس کی عمر ہو جاتی ہے اور پر اس کے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور اڑنے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو وہ کسی پہاڑ کی کھوہ میں ایک ایسا اندر ایک جھروکھا تلاشتا ہے، ایک چھوٹا سا ایسا غار تلاشتا ہے کہ جہاں کسی کی رسائی آسان نہ ہو، آسانی سے کوئی وہاں پہنچے نہ۔ وہ وہاں پہنچتا ہے اور پہنچ کر کے وہ اپنے بڑے بڑے پروں کو اپنی چونچوں سے اکھاڑنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ عقاب کے بدن پر کوئی ایک پر موجود نہیں ہوتا۔ آپ ذرا سوچئے، اپنے بدن سے ایک بال اکھاڑنا کچھ آسان کام ہے اور پورے بدن کا بال نوچ ڈالنا کتنا مشکل ترین کام ہے۔ لیکن جو ہمت والے ہوتے ہیں، لگن والے ہوتے ہیں، ان کو منزل دکھائی دیتی ہے، اس منزل تک جانے کے لیے ہر قیمت اور ہر سودا ان کو منظور ہوتا ہے۔ عقاب اپنے جسم کا ایک ایک بال ایک ایک پر نوچ ڈالتا ہے اور نوچ ڈالنے کے بعد ظاہر ہے کہ جس کو زندگی بھر اڑنے کی عادت ہو اب وہ اڑ سکتا ہے کیا؟ نہیں اڑ سکتا، نہیں اڑ سکتا، وہ پنگل بن جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے۔ عقاب کسی کا شکار، دوسرے کا شکار نہیں کھاتا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ خود اپنا شکار کرتا ہے۔ اس کو مہینوں لگ جاتے ہیں اس کیفیت میں کہ وہ بھوکا پیاسا اس میں قید رہتا ہے۔ اگر اس سے نکلتا ہے تو دوسرے شکاری درندے پرندے اس کا شکار کر لیں گے، اور اگر قید رہتا ہے تو کھانے پینے کو نہیں ملے گا۔ لیکن اس کے سامنے اس کی منزل ہے کہ میں اپنی پرواز کم نہیں کروں گا، مجھے اتنا ہی اونچا اڑنا ہے، میں کسی کے دم پہ زندگی نہیں جیوں گا، میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا، اپنا حق خود آگے رکھ کر کے حاصل کروں گا۔ اس لیے
چند مہینے وہ اپنے آپ کو وہاں قید رکھتا ہے، اور ان چند مہینوں میں جب اس کے نئے بالوں پر اٹھتے ہیں اور نئے پر آتے ہیں، تو پھر یہ بوڑھا ہوگا، پھر سے جوان ہوتا ہے، اور پھر اس کی پرواہ اسی آسمان کی اونچائیوں میں ہوتی ہے، اور پھر وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیا ہمارے نوجوان اپنے اوپر برائیوں کے جمے ہوئے یہ پت، راتوں میں دیر تک جگنے کی یہ عفونتیں، بے حیائی، فحاشی، غلط چیزوں کے دیکھنے اور غلط سننے کی عادتوں کے پر اٹھانے کو تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو آپ کی اڑان بہت اونچی ہوگی۔ ذرا سوچئے، نوجوان ہمارے ذرا سوچیں، جو نوجوان رات کے 2 بجے تک چلتی چوراہوں پہ بیٹھ کر، چوک پہ بیٹھ کر کے موبائل بازی کر رہا ہے، کیا صبح کو فجر کی نماز میں وہ موجود ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، 2 ڈاکٹر صاحب لوگ، بڑے پرانے ماہر ڈاکٹر نفسیات کے لوگ بیٹھے۔ ڈاکٹر کی صاحب لوگوں سے سنا میں نے کہ سورج کی پہلی کرن سے بہتر وٹامن ڈی کی دنیا میں کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے۔ کیوں ڈاکٹر؟ کب دیکھا آپ نے سورج؟ کتنے نوجوان تو ایسے ہیں کہ کئی سال گزر جاتے ہیں سورج کو نکلتا ہوا نہیں دیکھتے۔ اے کاش تم قرآن پاک کے اندر جو قرآن نے تصویر کھینچی ہے، وہ صبح اذا تنفس، اس صبح جب ہوتی ہے وہ ایک سانس لیتی ہوئی صبح ہوتی ہے، ایک ایسی بیداری کی صبح، ایک ایسی تبدیلی کی صبح۔ دیکھو تو دن کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کبھی جا کر کے کھیتوں کھلیانوں میں تال کی طرف ذرا صبح پہنچ جاؤ اور جا کے دیکھو جس وقت سورج نکل رہا ہوگا، آسمان پر اللہ نے کیسی رنگینیاں بکھیر دی ہوگی۔ اے کاش ہم اس حقیقت کو سمجھ پائیں، ہم تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اپنے اندر یہ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو اس لیے خطاب کر رہا ہوں کہ لمبی عمر آپ کو دینی ہے، معاشرے کا بوجھ آپ کے سر آنا ہے، سماج کو آپ کو سدھارنا ہے، سماج کو صحیح رخ آپ کو دکھانا ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو سب سمجھیے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ میرے بھائیو، عزیزو، بزرگوں اور دوستوں، ہماری باتوں کو سننے والی بغل میں ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں بھی ہیں۔ یہ بچے جو مکتب میں آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس میں کمال ان بچوں کا تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ کمال ماں بہنوں کا بھی ہے، جو وقت پر بچوں کو بھیجتی ہیں، بلکہ انہی کا زیادہ کمال ہے۔ یہاں سر پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں کو لے کے آ جاتے ہوں گے، ورنہ بچوں کی تعلیم کی فکر اصلاً تو ماں ہی کرتے ہیں، اصلاً تو بہنیں ہی کرتی ہیں۔ ان کی فکر کا یہ نتیجہ ہے، مقابلہ مبارکباد ہے، ان کی فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ ان ننھے منھے بچوں کے دلوں میں ایمان کی بیج ڈالی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ ایمان کی بیج ایک نئے دن ایک بڑے درخت کی شکل میں، ایک سایہ دار درخت کی شکل میں، ایک پھلدار درخت کی شکل میں نمودار ہونے والا ہے۔ کل سے رمضان کا چاند ہونے کا امکان ہے، کل نہیں تو پرسوں تو یقین بہت سے لوگوں کا امکان ہے کل سے۔ رمضان کا یہ پورا مہینہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین وقت ہے، بہترین وقت ہے۔ اللہ نے اس کو خاص طور پر ایسا بنایا ہے کہ اگر اس مہینے کو ہم تربیت کا پورا ایک شیڈول بنا لیں اور اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیں تو ہم بہت سی کمیوں کوتاہیوں سے بچ کر کے ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان میں جتنے مسلمان ہیں روزہ تو رکھیں گے، سب کو رکھنا ہے انشاءاللہ، جتنے بالغ مرد عورت ہیں سب رکھیں گے۔ روزے کے لیے سحری بھی کھائیں گے، کھائیں گے نا؟ کب کھائیں گے سحری؟ صبح کو 2 بجے۔ ہاں، نوجوانوں کو جن کو زیادہ سونے کی عادت ہے، کہ بھائی صاحب کو ایسا مسئلہ بتا دیجیے کہ صبح 9 بجے بھی سحری ہو جائے گا۔ اب ہماری پوری سحری تو نہیں ہوگی، نہیں کچھ لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کیا بتائیں سحری موجودی میں جب میرا سحری کھائے روزہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ روزہ تو ہو جائے گا لیکن سنت والا روزہ نہیں ہوگا، برکت والا نہیں ہوگا۔ سحری میں اٹھیے، سحری بہت کھانے کی چیز نہیں ہے، اصل میں سحری کے وقت میں
اللہ کی رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور مسلسل متوجہ ہوتی ہیں. اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہمارے بندے اس تحریک عنوان سے اٹھیں تو چند رکعتیں میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے کچھ راز و نیاز کر لیا کریں, کچھ اپنے دنیا آخرت کی بھلائی مانگ لیا کریں, کچھ وقت میرے ذکر و اذکار میں لگا دیا کریں. وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ پورا عالم, کیا چرند کیا پرند, فقیہ اپنی جگہ, کوئل اپنی جگہ, میں اپنی جگہ, سب اللہ کے نام کی رٹ لگا رہے ہوتے ہیں. اور یہ میرا بندہ غفلت میں تھوڑا سو رہا ہوتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں ایک مہینے کا ایسا شیڈول بنا دیا جائے کہ ہر آدمی روزانہ اٹھ کر کے میرے سامنے کچھ راز و نیاز کرے. اور ایک مہینہ میں تو بہت کچھ پریکٹس بدل جاتی ہے. ارے بدل جاتی ہے, بدل جاتی ہے. اگر ایک مہینہ لگاتار کسی چیز کی پابندی کر دی جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ پابندی زندگی میں باقی رہے تو انشاءاللہ وہ باقی رہ سکتی ہے. لیکن ہم لوگ تو بھائی پہلے سے ارادہ کیے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے رمضان کو ڈال دے رہا ہے اور عید ہی کے دن پر مسجد چھوڑ کے بھاگ جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ بھائی رمضان آتا ہے تو شیطان قید کر دیا جاتا ہے. اس کا ہم لوگ مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور رمضان ختم ہوتے ہی شیطان چھوڑ دیا جاتا ہے. کیونکہ اتنی پکڑی تکڑی دوستی ہم لوگوں کی ہے تو گوارا نہیں ہوتی اس کی دوستی چھوڑنا, اس کے فوراً ہم لوگ دوستی نہ دیتے. ارے بھائی شیطان تو دشمن ہے بھائی, دوست تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا دشمن, کبھی بھی وہ آپ کی بھلائی چاہ ہی نہیں سکتا. وہ کبھی بھلائی بھی چاہے گا اس میں بھی برائی ہوگی. شیطان ایسا دشمن ہے کہ کبھی وہ بھلائی چاہے گا تو اس میں بھی برائی ہوگی. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن ایک بزرگ کو شیطان نے آ کر تہجد کے وقت ہی جگا دیا. اب وہ بیچارے بھونچک کے کیا بات ہے, کون آ گیا تہجد کے وقت آ کر ان کو جگا دی. پوچھا کون؟ کہا میں شیطان ہوں. تو شیطان ہے تہجد کے وقت آ کر ان کو جگا رہے. کہا ہاں خیر بہرحال بزرگ چاروں تہجد مجھے پڑھ لیا. اگلے دن جب پھر آیا انہوں نے پوچھا آپ روز روز کیا کرنے جاتے ہیں؟ کہا اصل ایسا تھا کہ ایک دن آپ کی تہجد چھوٹ گئی اور آپ اتنا اللہ میاں کے سامنے روئے, اتنا گر گرائے, اتنا دعا مانگے, اللہ نے بہت ڈھیر تہجد کا آپ کے ذمہ ثواب دے دیا. تو ہم سوچے اتنا ثواب نہ ملے, کم میں ثواب پہ آپ کا کام چل رہا ہے. تو شیطان اگر اچھا کرے گا تو اچھا میں بھی برا کرے گا. اتنا بڑا دشمن ہے. ہم تو ادھر گلے سے لگائے پڑے, چپکے پڑے, چھوڑیں گے نہیں بھیا تم کو. بتائیے جس کو اللہ نے صاف صاف کہہ دیا بھائی کھلا دشمن ہے, ایک دم اس کے پیچھے پر چلنا, ایک دم اس کی بات پر ماننا, پہلے سے ہی وعدہ ہے اس کا. بھائی جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جب بہکا دیا اور جب یہ ہوا کہ بھائی آدم کو بھی یہاں سے نکالو, حوا کو بھی نکالو, شیطان کو بھی نکالو, تو اسی وقت اس نے وعدہ نہیں کہ ہم تو آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, ہر طرف سے بہکائیں گے. پہلے سے اس کا وعدہ ہے. بتائیے جس کی دشمنی اتنی کھلی ہوئی ہو اور جس کے بارے میں طے ہو کہ ہمیشہ دشمنی کرے گا, اور پھر بھی ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائے پڑے, یہ کتنی بے عقلی کی بات ہے. تو بھائی رمضان یار میں خاص طور پر اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں, اس رمضان کو اپنے بچوں کی تربیت کا مہینہ بنا دیجیے. وہ بچے جو آپ کے قدر ہوشیار ہیں, 7 سال سے اوپر کے, 9 سال, 10 سال, 11 سال کے, ان بچوں کو تہجد کے وقت اٹھائیے, 2-4 رکعتیں تہجد کی پڑھوا دیجیے. جو بچے اس طرح کے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے, نابالغ ہیں, بچیاں یا بچے, سحری کھلوائیے. اگر اسکول کا ان کا معاملہ ہے تو جس دن اسکول کی چھٹی ہے کم سے کم اس دن تو روزہ رکھوا دیجیے, 2-4 روزے رکھوائیے ان سے, ابھی سے عادت پڑے. ورنہ موٹے موٹے ٹھیک ٹھاک لوگ بڑے ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہے ہیں. روزہ رکھنے سے بڑا ڈر لگتا ہے. کیا ڈر لگتا ہے بھائی؟ روزہ رکھنے میں کون سا ڈر ہے بھائی؟ نہ رکھنے میں ڈرنے کی بات ہے کہ رکھنے میں ڈرنے کی بات. اللہ رحم کرے. تو میں خاص طور پر اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ یہ شیڈول بنائیے, بچوں کو تھوڑی دیر اپنے ساتھ بٹھا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں. آپ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بیٹھے, اپنے بچے, چھوٹے بچے اور بچیوں کو وہاں بٹھائیے, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں. اسکول سے بچے آ جاتے ہیں تو آ جانے کے بعد بچوں کو ٹھیک ہے تھوڑا آرام کر لیں, تھوڑا کچھ کھیل لیں, لیکن آپ بچوں کو
یہ بتائیے کہ بیٹا یہ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، ایک ایک چیز کا